تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیثوں میں یہ نچوڑ ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچے رہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ٹینشن، پرابلمز اور کلیمٹیز دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت پیارے آقا کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے، بلکہ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سبحان اللہ محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، حوض کوثر پر جائیں تو نبی پاک مجھے پہچان جائیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں کہ پیارے آقا آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے، میں نے اتنی ساری فضیلتیں بتا دیں، کچھ رہ گیا ہے باقی؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے اور کیا چاہیے کہ زندگی عزت کے ساتھ گزرے، روزی میں برکت ہوتی رہے، پریشانیوں سے محفوظ رہوں، اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، نبی پاک کا دیدار نصیب ہو، اور آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ واٹ ایور آئی نیڈ، واٹ ایور ایلس آئی نیڈ، مجھے اور کیا چاہیے؟ سب کچھ تو مل رہا ہے درود پاک میں، اتنا کمال کا وظیفہ ہے، مگر پھر بھی ہم فضول باتوں میں تو وقت گزارتے ہیں مگر درود پاک کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اور آج میں جو آپ کو ایک اور حدیث سنانے جا رہا ہوں، کچھ لوگ درود پاک کو گرانٹڈ لے لیتے ہیں، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ درود پاک کے بارے میں حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو درود پاک ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور قیامت کے دن نبی پاک ہی شفاعت فرمائیں گے نا۔ ایک ایسی حدیث ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں گے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ نبی پاک کا دیدار ہی اگر نہیں ہو سکے گا قیامت کے دن تو شفاعت کس سے مانگیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ میں قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ نمبر 1، العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ والثانی تارک سنتی، دوسرا کون ہوگا؟ میری سنت کو ترک کرنے والا۔ والثالث، تیسرا، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، آقا فرماتے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب آپ غور کیجئے پیارے اسلامی بھائی، یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نوجوان بیٹھے ہیں، میری بہنیں پردے میں مجھے سن رہی ہیں، یہ بیان سوشل میڈیا پر لائیو جا رہا ہے، یہ 3 باتوں سے ہمیشہ بچنا ہے۔ جن جن کے والدین حیات ہیں کبھی ان کا دل نہ دکھائیں، ان کی دعائیں لیں، یہ تو جنت کا سامان ہے، مگر انفارچونیٹلی ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ماں باپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا را کبھی اپنے ماں باپ کو دکھی نہ کریں، ان سے دعائیں لیں، کیونکہ ماں باپ کا نافرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور آپ ماشاءاللہ اب تو بڑے دن بڑی راتیں آنے والی ہیں نا، ابھی شب معراج ہے، پھر اگلا مہینہ شب برات ہے، رمضان میں شب قدر ہے۔ اب دیکھیں جو مغفرت والی راتیں ہوتی ہیں نا ان میں کروڑوں لوگوں کی بخشش کا ذکر ہوتا ہے، مگر چند مجرمین کی لسٹ بھی حدیث میں ساتھ آتی ہے کہ سب بخشے جائیں گے، یہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اس ہر لسٹ میں آپ کو ماں باپ کا نافرمان ضرور ملے گا، یعنی ماں باپ کے نافرمان کو معافی نہیں ملتی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یہ وہ مکافات عمل ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو اپنے ماں باپ کو زندگی میں ستاتا ہے وہ اپنی اولاد میں وہ دکھ ضرور دیکھتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے فرما بردار بنے، اس کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہوگا، اس کو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہوگا۔ جتنے ینگسٹر بالخصوص مجھے سن رہے ہیں، یو آر سو لکی اف یور پیرنٹس ود یو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، آج جب ان سے بات کرنی ہوتی ہے تو قبرستان جانا ہوتا ہے۔
اور میں آپ کو سچ بتاؤں، ماں باپ ویسے تو جن کے ماں باپ چلے گئے روز ہی یاد آتے ہیں، مگر دو موقعوں پر ماں باپ بہت یاد آتے ہیں۔ خاص طور پہ جب گھر میں کوئی خوشی آتی ہے نا، کوئی بڑی نعمت مل جائے، کوئی بڑی خوشی آئے، تو ماں بڑی یاد آتی ہے، والد بڑا یاد آتا ہے کہ آج وہ ہوتے تو دیکھتے کہ اللہ نے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ بچوں کی شادی میں یاد آتے ہیں، نیا گھر لو تو یاد آتے ہیں، نیا کاروبار لیں تو یاد آتے ہیں کہ ماں باپ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ اور ایک موقع پر کب یاد آتے ہیں؟ جب کوئی بڑی مشکل آ جائے، جب کوئی بڑی ٹینشن آ جائے، تب بھی ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی تو دعا کروا لیتا، والد ہوتا اور ایک جملہ ہی کہہ دیتا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، میں ہوں، تو وہی کافی تھا۔ تو آج ہے نا آپ کے پاس، جن کے پاس ہیں، آپ کے پاس تو ہیں، آپ کیوں نہیں ان کی پیار، ان سے دعائیں لیتے، کیوں نہیں ان کی خدمت کرتے؟ تو ماں باپ کا نافرمان، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تارک السنتی، میری سنت کو ترک کرنے والا۔ اب یہاں یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے، اس قدر سنتوں سے دوری ہے، بلکہ اب کوئی سنت پر عمل کرے تو مسلمان کہلانے والا اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں سنتی ہے نا، فرض تو نہیں، واجب تو نہیں، اب تو نمازوں کی سنتیں بھی چھوڑنا شروع کر دی ہیں۔ پہلے تو مسائل میں پوچھتے تھے کہ حضرت یہ عمل کرنا سنت ہے یا فرض ہے، اب تو نمازوں کی سنتیں بھی بہت ساروں نے چھوڑنا شروع کر دی کہ بھائی سنت ہی ہے۔ ارے سنت کس کی ہے؟ طریقہ کس کا ہے؟ سبحان اللہ، سنت کو نارمل نہ لیجئے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، کانا معی فی الجنہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت رسول پر عمل کرنا یہ جنت میں نبی پاک کے ساتھ جانے والا راستہ ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی، خاص طور پہ نکاح کے خطبے میں، ترجمہ نہیں معلوم ہوگا مگر سنی ضرور ہوگی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کبھی معنی بھی پڑھ لیا کریں، واٹ از دا میننگ آف دیٹ بیوٹیفل حدیث؟ کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، دیر آر ٹو ڈفرنٹ ویز۔ ایک راستہ ہے جنت میں نبی پاک کے ساتھ جانے والا کہ جس نے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور ایک طرف فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منی۔ اب یو ہیو ٹو چوز، ہمیں غور کرنا ہے کہ کون سا راستہ اپنانا ہے، سنت والا یا سنت سے منہ موڑنے والا۔ اور یہاں اس حدیث میں بھی آقا نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ Now come towards the third حدیث، حدیث کا جو تھرڈ پارٹ ہے، جو میرا ایکچول ٹاپک تھا درود پاک کے حوالے سے، کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ پلیز اپنی شیڈیول میں، اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا پہ ہم گھنٹوں بتا دیتے ہیں، تو درود پاک کے لیے بھی تو وقت ہونا چاہیے، ذکر کے لیے وقت ہونا چاہیے۔ اتنی آسان نیکی ہے، یقین کریں یہ درود، ذکر و درود، سبحان اللہ، وداؤٹ اینی ایفرٹ نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ پورا 1 منٹ بھی نہیں لگا، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں، بڑی بڑی ملیں چلانے والے بیٹھے ہوں گے، کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا اتنا بڑا کاروبار کر کے بھی پر منٹ میں کیا کماتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر مہینے کے کروڑوں پہ بھی کماتا ہوں نا، تو اس کو اگر ڈیوائیڈ کرتا چلا جاؤں تو 1 منٹ پہ چند ہزار روپے ہی شاید بچ جائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ مگر آپ کو پتہ ہے اس پچھلے 1 منٹ میں آپ نے کیا کمایا ہے؟ ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، اپنی ساری رقم، ساری پراپرٹی، سارا ویلتھ ملا لیں، مگر پھر بھی ہم سب مل کر جنت میں کوئی پراپرٹی خرید نہیں سکتے۔ وی ہیو نو پاور ٹو بائی اینی پراپرٹی اور اینی تھنگ ان دا پیراڈائز، ایسا ہی ہے نا؟ مگر آپ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ مگر ہمارے پاس باقی چیزوں کے لیے بڑا ٹائم ہے،
مگر اللہ رسول کے ذکر کے لیے زبان تر نہیں ہوتی. ایک کوشچن کر لیتا ہوں, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو؟ ماشاءاللہ, ایچ اینڈ ایوری مسلم, کیوں نہیں چاہے گا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کی زبان پر آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا؟ مگر آپ کے دل کے دروازے پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پچھلے پورے ویک میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ چلیں پورے مہینے میں اپنے آپ کو جواب دیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر فرام یو, آپ خود ہی جواب اپنے آپ کو دے دیں کہ پورے مہینے میں کتنی بار پڑھا ہے نا عجیب بات. مرتے وقت ہر مسلمان چاہتا ہے زبان پر کلمہ ہو. پوری زندگی میں کتنا پڑھتے ہیں بھائی؟ زندگی میں پڑھیں نا. یہ فلسفہ سمجھ لیجئے. وین ایور یو فیل ٹائرڈ اور سک, جب بھی آپ کو کمزوری یا تھکاوٹ یا بیماری فیل ہوگی, آپ کو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا ہیں. آپ جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں, کوئی آپ سے بات کرتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ یار ابھی بات نہ کرو, ابھی جی نہیں ہے بات کرنے کا. ایسا ہی ہے. سکرات کا جو وقت ہوگا نا, وہ بہت زیادہ ٹائرڈنس کا ہوگا, بہت تکلیف کا وقت ہوتا ہے, جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں اس وقت زبان بڑی بھاری ہو جاتی ہے, بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. اگر چاہتے ہو کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ آ جائے تو زندگی میں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنا لو. پلیز کم از کم ایک تسبیح تو روزانہ کلمہ پاک کی پڑھ لیا کریں. افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ حدیث پاک میں, بٹ nobody have time for that. چلے میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں, آسان کر دیتا ہوں. اگر آپ واقعی سمجھ بیٹھے ہیں کہ یار واقعی یہ تو بڑی آسان, لیکن صبح و شام اگر میں 200-400 بار درود پاک پڑھ لوں, کلمہ پاک پڑھ لوں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اور اللہ کے جو اذکار ہیں وہ کر لوں, ذکر کر لوں, اسے یاد کر لوں, تو آپ کوشش کریں. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو واک کرتے ہوں گے. اچھی بات ہے, صحت کے لیے واک کرنی چاہیے. تو واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا لیں. جب بھی آپ واک کریں, جاگرز پہنتے ہوں گے, شوز پہنتے ہوں گے, تسبیح ساتھ رکھ لیں, اور آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں. 40-45 منٹ, 1 گھنٹے کی آپ واک کریں گے, اور نہ جانے کتنے سینکڑوں بار آپ درود پاک اور کلمہ پاک پڑھ لیں گے. ٹریولنگ ٹائم کو درود پاک بنا دیں, درود ٹائم بنا دیں, ذکر ٹائم بنا دیں. گاڑی میں بیٹھے ہیں, ڈرائیور چلا رہا ہے یا آپ چلا رہے ہیں, دونوں صورتوں میں آپ کی زبان تو فارغ ہے نا. آپ درود پڑھتے رہیں, آپ کلمہ پاک پڑھتے رہیں, اللہ کا نام لیتے رہیں. سبحان, ہر گھڑی نیکیوں میں اضافہ. کاش یہ مائنڈ سیٹ بن جائے. جس طرح کاروبار میں اضافے کا ہمیں ذہن ہوتا ہے, ہماری انکم میں اضافے کا ذہن ہوتا ہے, کاش نیکیوں میں اضافے کا ہمارا ذہن بن جائے. تو بہرحال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی کمال کی آیت کریمہ ہے. آج دنیا میں ایک فینومینا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں, لوگوں میں میری عزت ہونی چاہیے, لوگوں میں میرا فیم ہونا چاہیے. لوگ اس کے لیے بعض اوقات لاکھوں کروڑوں روپے خرچ بھی کرتے ہیں, بعض اوقات ایسے الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں جس سے فیم مل جائے, مشہور ہو جائیں, اور جس سے لوگ جس کی عزت نہیں کرتے بعض اوقات دل بھی چھوٹا کر لیتا ہے. آج قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کے پیارے کلام, یہ کیسے پاسبل ہے کہ لوگ ہم سے محبت کریں, ہماری عزت کریں, ہم سے پیار کریں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن بیان کر دی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن سے رہنمائی لیتے نہیں ہیں, قرآن کو اتنا اسٹڈی کرتے نہیں ہیں, ورنہ یہ سارا طریقہ کار قرآن میں موجود ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عزت کیسے آ سکتی ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے, ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کریم کی نے جس قرآن میں یہ آیت بیان فرمائی نا, اس میں اس قدر زبردست ہمارے لیے رہنمائی ہے. ارشاد فرمایا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, سیجعل لہم الرحمن ودا, ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. There are only 2 conditions. ایمان لائے اور نیک کام کیے, اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. یعنی لوگوں کے دلوں میں عزت ان کے لیے خود بخود پیدا ہو جائے گی. ہم پہلی کنڈیشن کو تو سارے ہی میٹ کر رہے ہیں, ہم سارے ایمان والے ہیں اللہ کی رحمت سے, لیکن اگلی کنڈیشن کیا ہے کہ نیک اعمال کرے.
اب اللہ ان کے لیے محبت کا انتظام کیسے فرماتا ہے، اٹس امیزنگ. اب ذرا غور سے حدیث پاک سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، انی احب فلانا فاحبا، فرمایا اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. یعنی پہلے رب محبت فرماتا ہے، پھر فرشتوں کے سردار کو حضرت جبرائیل کو فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم اس سے محبت کرو. پس جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ محبتوں کا سلسلہ رکتا نہیں. اب اللہ فرماتا ہے ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، بے شک آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. یعنی نیک آدمی کا شہرہ پہلے آسمانوں پر ہو جاتا ہے، پہلے اللہ اور اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. اب لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو آج دنیا میں اللہ والوں کی عزت ہے نا، اللہ کے نیک بندوں کی جو عزت ہے، یہ بندوں کے دلوں میں رب نے ڈالی ہے. پہلے وہ آسمانوں پر مشہور ہوتے ہیں، پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے. اب یہاں یہ فینومینا سمجھنا ہوگا. ہم سمجھتے جناب کہ ہم اپنے طور پر پیسے خرچ کر کے یا جناب سوشل میڈیا کو یوز کر کے، تھوڑا طاقت یوز کر کے، کسی طرح کسی کمیٹی، کسی سیاست، کسی میڈیا میں جا کر ہم مشہور ہو جائیں گے. یاد رکھیے دو چیزیں یاد رکھیے گا، شہرت اور ہے اور عزت اور ہے، محبت اور ہے. شہرت کی اگر بات کی جائے تو شیطان سے زیادہ کون مشہور ہے؟ ابلیس تو شاید ساری دنیا میں سب سے فیم پرسنالٹی ہوگا، کیونکہ مسلمان کیا ساری دنیا کے ہر مذہب اسے جانتا ہے. اچھا فرعون کیا کم مشہور ہے؟ حامان کیا کم مشہور ہے؟ بڑے بڑے نافرمان اللہ کے آئے جو مشہور بہت ہیں، مگر عزت نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں. ان دو باتوں کو بڑا ضروری ہے سمجھنا. مگر آج حال یہ ہے کہ جناب آج کل تو شخصیت کو تولا اس بات پر جاتا ہے کہ اس کے کتنے فالوورز ہیں، اس کے کتنے لائک ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کا کیا مقام ہے، جناب علاقے میں اس کو کتنے لوگ جانتے ہیں. جانتے تو ہیں مگر کس عنوان سے جانتے ہیں؟ اگر کوئی ناچ گا کر، ڈھول تماشے کر کے، حرام کر کے اگر وہ مشہور ہے تو اس مشہوری کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دلوں میں عزت ایسی ڈال دیتا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور سبحان اللہ وہ لوگ دنیا سے بھی جب چلے جائیں تو ان کے مزارات پر بھی لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے. مجھے بتائیے نا آج سوشل میڈیا کے ذریعے کتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ مزار اولیاء پہ نہیں جانا چاہیے، وہاں جناب غلط چیزیں ہوتی ہیں، وہاں غلط کام ہوتے ہیں. پہلے تو چلیں غلط کاموں کا جواب دے دوں کہ مزارات اولیاء پر ہم بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاہل ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. مگر مجھے ایک بات بتائیں، اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک کاٹ دیا جاتا ہے؟ ہم مکھی کو اڑائیں گے نا. اگر شادیوں کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں تو کوئی یہ تو نہیں کہتا شادی ختم کر دو، وہ کہتے ہیں شادیوں میں حرام کام نہیں ہونے چاہیے. تو مزارات اولیاء پر اگر کچھ لوگ غلط کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو میک دیم لرن، ہمیں سکھانا ہے. دعوت اسلامی اس پر کام کرتی ہے. ہم نے ایک پورا دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ بنایا جو مزارات اولیاء پر جا کر غلط طریقے سے مزارات اولیاء پر حاضری دینے والوں کی تربیت کرتے ہیں. مگر ان کے فیضان کو، ان کی برکتوں کو کیسے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر رب سے دعا کرنا یہ تو رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے. سبحان اللہ، اس کا ثبوت تو ہمیں قرآن سے ملتا ہے. دیکھیے نا اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو اولاد کی تمنا تھی. نبی تو اللہ سے جب چاہے جیسے چاہے دعا کر سکتا ہے، مگر وہ کہاں گئے تھے دعا کرنے؟ حضرت مریم کی اس محراب میں گئے جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھیں. اللہ نے وہ دعا قبول کی اور آپ کو اولاد عطا فرمائی. سبحان اللہ، قرآن کا یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے
کہ جب جہاں اللہ والے عبادت کریں وہاں جا کر دعا مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. ارے جہاں سرتاپا اللہ والے موجود ہوں تو ان کے مزارات پر جا کر اگر کوئی اللہ سے دعا کرے تو کیوں نہ برکتیں ملیں گی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں اتنی محبت ہے. اب داتا حضور چلے جائیں. اچھا لوگ ہزاروں روپے اپنی جیب سے خرچ کر کے اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں. کچھ لوگ پیسے خرچ کر کے اپنے پاس بلاتے ہیں پھر بھی لوگ نہیں آتے. مگر یہ کیسی محبت ہے کہ دنیا بھر سے لوگ ان کے دربار پر جا کر اپنے لیے ان کی صحبت میں بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں. تو سمجھانا اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اگر بندہ ایمان لے آئے, اگر بندہ نیک اعمال کرے, اللہ کا پسندیدہ بن جائے, پھر رب باقی لوگوں کو ان سے راضی کر دیتا ہے. اگر اسی سینیریو کے اندر ہم خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں, آج ان کے عرس کی رات ہے. کیا عظیم پرسنالٹی ہیں. بر صغیر پاک و ہند پر آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز یہاں پر آئے تھے اجمیر شریف اور ہندوستان میں, ایوری بڈی بیکم اینیمی آف ہم. کوئی ریڈ کارپٹ نہیں ملا تھا. خواجہ صاحب کو ویلکم کرنے والے لوگ نہیں تھے, ان کے خلاف ہو گئے کیونکہ ہندو بستے تھے, پتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے والے تھے. لیکن کیا ہوا, انہوں نے اسٹیڈ فاسٹنس دکھائی, وہ لگے رہے اپنے کام میں, اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اللہ نے عروج کیسا دیا کہ 90 لاکھ غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. یہ کتنی بڑی خدمت انہوں نے کی. اور اس کے بعد سبحان اللہ اس پورے علاقے میں اسلام پھیلتا چلا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سیکھنا کیا ہے؟ اللہ والوں کی سیرت پڑھ کر ہمیں اپنے لیے کیا خوبصورت باتیں سیکھنی ہیں. میں یہاں ایک خوبصورت روایت آپ کے سامنے حدیث پاک کا مضمون پیش کرنا چاہوں گا جو بہت سارے ہمارے مسکنسیپشنز کو دور کرے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ اللہ کو جب راضی کرنے والے کام کرتے ہیں تو بندے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں, مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے. وہ لیکن اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. اینڈ آف دا ڈے تو دونوں فائدہ میں رہا نا, اللہ بھی راضی بندے بھی راضی. شروع میں مخالفت ہوئی. اب اسی سینیریو میں آپ انبیاء کرام کو دیکھ لیں, صحابہ کرام کو دیکھ لیں, اولیاء کرام, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں کہ جب اسٹارٹ آف دا دین ہوا تھا پتھر برسائے لوگوں نے. نو بڈی ایکسپٹ ہز میسج. اپنے پر آئے ہو گئے, اپنے رشتہ دار دشمن ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن کیا ہوا بعد میں؟ ساری دنیا نبی پاک کے گن گا رہی ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں, جب وہ اسلام کی دعوت لے کر آئے سب اینیمی ہو گئے, دشمن ہو گئے. مگر آپ اللہ رسول کی بات کرتے رہے. آج ساری دنیا میں لوگ ان کے چاہنے والے. ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, ہم فیصل آباد میں بیٹھے ہیں, اجمیر میں نہیں ہیں, ہندوستان والے نہیں ہیں, نہ ان سے ملے ہیں. مگر آج یہاں بیٹھ کر ان کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے رب کو راضی کیا, رب نے سب کو راضی کر دیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آلویز فوکس. ہمارا یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے. اب اسی حدیث کا اگلا پارٹ سمجھ لیجئے, یہ ہماری فیملیز کے لیے, ہم سب کے لیے بڑا زبردست ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں مخلوق کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. لک ایٹ دا ڈفرنس. وہاں رب راضی ہوا تو سب راضی ہو گئے, یہاں رب ناراض ہوا تو باقی بھی ناراض ہو گئے. اب اس کیٹیگری میں کون آتا ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. اس کیٹیگری کو تو سمجھ لیا نا کہ انبیاء ہیں, صحابہ ہیں, اولیاء ہیں, یہ مشکلات میں تھے مگر لگے رہے, اللہ نے سب کو راضی کر دیا. امام حسین کو دیکھے نا, کوفہ والوں نے تو ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا. 72 لوگ تھے سامنے, 22,000 آ گئے تھے, تلواریں لے کر آ گئے تھے, شہید ہو گئے, مگر اللہ کو راضی کیا نا. آج بتاؤ کتنا پیار ہے ہمارے دلوں میں ان سے. اللہ کی قسم بہت پیار ہے. اپنے بچوں سے زیادہ امام حسین اور ان کے بچوں سے پیار ہے. کیوں؟ ہمارے ایمان کا تقاضا. یہ کیسے ہوا پیار؟ یہ اللہ نے ڈالا کہ انہوں نے رب کو راضی کیا. قرآن میں رب نے فرمایا نا, اللہ پھر ان کے لیے محبت کا انتظام فرما دیتا ہے. تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ میں نے
اللہ کو راضی کرنا ہے. بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض نہ کر بیٹھیے گا. اور آج میں تھوڑے سے کچھ لوگوں کی مثالیں دے دیتا ہوں, صرف ایگزامپلز ہیں, ورنہ تو ہم سب اس میں اللہ نہ کرے کہیں پھنس نہ جائیں. کہ کچھ لوگ فیم کے چکر میں, مشہوری کے چکر میں, پیسوں کے چکر میں حرام کام کرتے ہیں, اور لوگ ان سے بڑے راضی ہو رہے ہوتے ہیں. ناچنے والے, گانے والے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے آج کل. تو اب لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, ان کو بھی لگ رہا ہوتا ہے جناب میرا عروج ہے, ملین فالوور, 1 کروڑ جاننے پہچاننے والے, اور جناب دنیا بھر میں نام. مگر مجھے بتائیے نا, ایسے لوگوں کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ جو رب کو ناراض کرتے کرتے لائف گزارتے ہیں. ہے کوئی آج ان کی قبر پر جانے والا؟ ہے کوئی آج ان کو یاد کرنے والا؟ ہے کوئی آج ان کے لیے فاتحہ کرنے والا؟ بلکہ ایسے لوگوں کو تو موت سے پہلے بھی اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ پتہ نہیں بیچارے بیمار ہوئے تو کوئی علاج کرانے والا نہیں, جنازے میں کوئی کاندھا دینے والا نہیں. جن کے کروڑوں فینس تھے, کہاں گئے وہ سارے فالوورز؟ میں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اگر آپ مشہور ہیں تو کس عنوان پر مشہور ہیں یہ سوچئے. کروڑ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مگر میرا حرام کام دیکھ رہے ہیں. میں مر گیا تو قیامت تک ایسا نہ ہو مجھے مار پڑتی رہے. تو لوگوں کو راضی کرتے کرتے کہیں رب کو ناراض نہ کر لیں, پھر بعد میں سب ناراض ہو جاتے ہیں. راضی اسی سے رہتے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے. یہ فارمولا دونوں کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے اوپنلی رکھ دی ہے. آپ انبیاء, صحابہ, اہل بیت اور اولیاء کو دیکھیں اور ان لوگوں کو دیکھیں. آج کون ہے ان کا نام لینے والا؟ اس وقت تو بڑا عروج تھا, بڑا فیم تھا. اب آتے ہیں ہم اپنے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ کہیں گے جناب میں تو کوئی اس طرح کا ناچنے گانے والا تو نہیں ہوں, میرے تو کوئی ایسا کام نہیں. لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. بیوی راضی ہو جائے, بچے راضی ہو جائیں, فرینڈز راضی ہو جائیں, کیا کریں جناب, دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. معذرت کے ساتھ میں بھی ایک شادی کی محفل میں آیا ہوا ہوں, اگر میں اپنا فرض ادا کر کے جاؤں گا کہ آج شادی میں ہم کیا کچھ ایسا نہیں کرتے جو رب کو ناراض کرنے والا ہو. کس لیے؟ چند دوستوں کے لیے, چند رشتہ داروں کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, بھائی کوئی بڑا فنکشن نہیں کیا, لوگ کیا کہیں گے کوئی بڑا کمال دھوم دھڑکا نہیں کیا, چند لوگ راضی رہیں گے, تھوڑے دنوں تک باتیں کریں گے, یہ تو چلے جائیں گے اپنے گھر پر. اللہ ناراض ہو گیا تو پھر میں, اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ہمیں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے. ہمیں خوشیاں دینے والا اللہ. ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اچھا شادی کے بعد بڑی تمنا ہوتی ہے کہ نیک صالح صحت مند اولاد ہو. اولاد دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ جس نے دینا ہے ہم خوشی میں اسی کو ناراض کر دیتے ہیں کہ چند دوست راضی ہو جائیں, چند فیملی ممبر. نہ کیا کریں ایسا پلیز. ایک بات میں بار بار کر رہا ہوں آج کل, میرا یہ جملہ یاد کر لیجئے, بلکہ ایک سوال کروں گا اور ایک نیت کروانا چاہوں گا. پہلا سوال یہ ہے, مجھے بتائیے نا یہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی, میرے دوست راضی, میرے فیملی ممبر راضی, اور مجھے خوشی دینے والا میرا رب ناراض. I have a question for all of you. یہ خوشی بنتی ہے کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تو خوشی ہم نے اللہ سے ہی لینی ہے نا. ہم بعض اوقات, اچھا پھر پتہ گیم کیا کی ہے شیطان نے ہمارے ساتھ. وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ, صرف یہ شادی کا پرابلم نہیں ہے, بچے کی شادی, بچے کی سالگرہ کرنی ہے, نیا گھر اللہ نے دیا تو گھر میں دوستوں کی پارٹی کرنی ہے, کوئی نیا بزنس آپ نے شروع کیا تو بزنس کی اوپننگ سیریمنی کرنی ہے, اللہ نے نیا سال دیا تو نئے سال کی خوشی منانی ہے. وین ایور واٹ ایور وی وانٹ ٹو سیلیبریٹ, جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے, سچ بتاؤ شیطان کیسی پلاننگ اس نے کی ہے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے. کہیں میوزک ڈلواتا ہے, کہیں آتش بازی ڈلواتا ہے, کہیں معاذ اللہ بے پردگی ڈلواتا ہے, کہیں ناچ گانے ڈلواتا ہے. شادیوں میں تو سنا ہے جوئے اور پتہ نہیں کیا کیا حرام کام. آپ خوشی اللہ سے لینا چاہتے ہو اور ہر خوشی میں اسی کو ناراض کر رہے ہو. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, یار حضرت بہت بڑی دعوتیں کی, بہت بڑے خرچے کیے شادی میں, اور میرے بچے شادی کے بعد خوش نہیں ہیں. بڑا بزنس نے بڑا زبردست اوپننگ سیریمنی کی لیکن بزنس میں برکت نہیں ہے. حضرت نیا گھر جب سے لیا ہے گھر میں سکون نہیں ہے. حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ارے بھائی تم نے ہر خوشی میں تو اللہ کو ناراض کیا ہے. عقل مندی یہ ہے کہ اللہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں, ہم صدقے بڑھائیں, ہم شکر بڑھائیں.
مگر یہ شیطان ہم سے یہ گیم کروا رہا ہے. اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض نہ کرنا. میں ایک چھوٹی سی نیت کروانا چاہتا ہوں, کوئی ایک بھی مان لے گا چلے میرا آنا وصول ہو جائے گا, میرا کام اذان دینا ہے, مؤذن کا کام اذان دینا ہے, نماز پڑھنے کوئی آئے نہ آئے. میں اپنی بات آج کر کے جاتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے, آج نیت کر لو پلیز. آپ اپنی خوشیوں کو اگر ملٹی پلائی کرنا چاہتے ہو نا, آپ اپنی خوشیوں کو باقی دیکھنا چاہتے ہو, ایک نیت کریں کہ میں جب خوشی مناؤں گا نا, میں ایسے خوشی مناؤں گا کہ میں بھی راضی, میرے گھر والے بھی راضی, اور مجھے خوشیاں دینے والا میرا رب بھی راضی. ہاں, خوشیاں منانا منع نہیں اسلام میں, ویری بیوٹیفل اینڈ فلیکسیبل ریلیجن. آپ اچھے کپڑے پہنیں, اچھے کھانے